1142 عیسوی کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت جنوبی ایران کی علاقہ سسستان میں سنجرامی نام کے علاقے میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ واحد وہ ہیں شخصیت ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ نجیب الطرفین کا، یعنی آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 12 پشتوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اور جب آپ کا وصال ہوا 6 رجب المرجب کو، اور جنہوں نے آپ کا دیدار کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پیشانی پر یہ تحریر لکھی جا چکی تھی۔ کیا تحریر تھی؟ حبیب اللہ ماذا فی حب اللہ، یعنی یہ اللہ کا دوست تھا اور اللہ کی محبت میں ان کا وصال ہوا ہے، اللہ کی محبت میں ان کا وصال ہوا ہے۔ اور آپ کے والد گرامی جو تھے ان کا نام عثمان غیاث الدین حسین، یہ ایک امیر تاجر تھے مگر آپ کی زہد و تقوی میں اعلیٰ مرتبے کے حاصل تھے۔ اور آپ کی والدہ وہ بھی ایسی پاکیزہ خاتون تھی، وہ بھی زہد و تقوی میں اعلیٰ سے۔ آپ چند واسطوں کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ ان کی پوتی تھی۔ گویا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ اجمیری معین یہ آپ کے لقب ہے، اصل نام آپ کا حسن تھا۔ آپ کے والد گرامی نے آپ کا نام حسن رکھا تھا، اور خواجہ غریب نواز معین اجمیر میں رہے، یہ لقب وہاں بنا۔ اور اجمیر میں رہنے کا جو شرف حاصل ہوا وہ آپ کو تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بشارت ملی جب آپ حاضری کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ کے اندر گئے حج کرنے کے لیے، وہاں سے یہ بشارت ملی کہ اے معین تم دین کے مددگار ہو، معین دین کے مددگار، اور تم بلکہ میرے دین کے مددگار ہو، جاؤ ہند کی سرزمین اجمیر پر جا کر دین کی کام کرو، دین کا خدمت سر انجام کرو۔ اور پھر آپ نے بچپن میں ہی 6 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور 15 سال کی عمر میں آپ تفسیر الفارغ الشدہ ہو گئے تھے، حدیث تفسیر نفس فقہ تدریس سب کچھ کر فارغ ہو گئے تھے۔ اور 15 سال کی عمر میں آپ کے والد گرامی کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا تھا، اور سایہ اٹھنے کے بعد اب آپ کی وراثت میں آپ کے پاس جو چیز آئی کہ آپ کے والد گرامی کا ایک باغ تھا، وہ آپ کو وراثت میں ملا، اور ایک چکی تھی وہ وراثت میں ملی، مگر امیر تھے، اب باغ کی نگہبانی خود کرتے تھے، چکی خود چلاتے تھے، زہد و تقوی بھی تھا۔ مگر اسی دوران جو کیفیت ان کی تبدیل ہوئی، ایک بزرگ ان کی باغ میں تشریف لائے اور ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ وہ اپنے زمانے کے مشہور مجذوب تھے، ان کا نام ابراہیم قندوزی تھا۔ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا تو بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کے پاس گیا، ان کو بٹھایا، پانی پلایا، 2 زن ہو کر بیٹھ گئے۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل بچہ، اتنی علم رکھنے والا، آداب والا، اب آپ نے اپنے تھیلے میں سے ایک کچلی سی نکالی اور اس کو چبایا۔ چبانے کے بعد حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اور جب آپ نے جیسے ہی ایک لقمہ منہ میں ڈالا، دل کی کیفیت تبدیل ہوگی۔ کیفیت اب پہلے والی نہ رہی، اب جو کیفیت آئی وہ قناعت والی کیفیت آ گئی، وہ کیفیت آئی عبادت و ریاضت والی کیفیت آ گئی۔ آپ نے اس کے بعد وہ اپنا باغ چکی سب فروخت کر یتیموں مسکینوں کو مال اپنا دے دیا، اور خود جو تھے عاجزی اور انکساری کے ساتھ رہنے لگے۔ اور آپ کے کپڑوں کا یہ عالم ہوتا کہ ایک کپڑے آپ کی صرف 2 چادریں ہوتی تھی، اور ان کو وہ بھی پابند لگے ہوئے ہوتے تھے، وہ کوئی بھی کپڑا میسر انہیں ہوتا تو اس کے پابند لگا دیتے۔ اور پھر آپ کی بہت سے مشائخ عظام سے ملاقات ہے، ان کے اندر حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ
بعد نے کہا کہ مامو ذات تھے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مامو ذات بھائی تھے، اور پھر حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں رہے، صحبت میں رہے، 57 دن تک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک حجرے میں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ صحبتیہ کے بانی شیخ شہاب الدین آپ سے اور ابو النجیب سے آپ کا دوستانہ تھا، اور سلطان الاولیاء حضرت عثمان ہارونی کے 8 سال مسلسل آپ ان کی خدمت میں رہے، اور ان کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی، اور ان کی خدمت کا یہ عالم تھا کہ آپ نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، جہاں بھی وہ جاتے آپ ان کے ساتھ ہوتے اور ان کا سامان اپنے سر پر اٹھاتے، وضو کا اہتمام کرتے، بستر کا اہتمام کرتے، حتیٰ کہ ان کے پاؤں بھی خود دھوتے۔ جب حضرت سلطان الاولیاء حضرت عثمان ہارونی نے دیکھا کہ اتنی ادب و احترام سے یہ کام کرنے والا یہ شخص کوئی عام تو نہیں ہے، کیوں نہ اس کو فیض سے نواز دیا جائے، بس اسی 8 سال کے عرصے میں آپ کو اپنے شیخ کامل سے فیض ملا، اور مسلسل خدمت کرنے کے سلسلے میں آپ کو یہ فیض ملا۔ جب آپ حج کے لیے روانہ ہوئے، حج سے جب آپ کی ڈیوٹی ہند شریف کی لگی، راستے میں جب واپسی کا سفر طے کیا، بہت سارے بزرگان دین سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اسی طرح انہوں نے لاہور کے بادشاہ، لاہور کے داتا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے آستانے پر تشریف لائے، وہاں بھی حاضری تھی آپ کی قدموں والی سائڈ، قدموں والی جانب کی طرف، وہاں چیلا کشی کی، اور چیلا کشی کرنے کے بعد آپ خود یہ بول اٹھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناف سارا پیر کامل کامنا رہنما، یعنی کہ یہ تو وہ ہستی ہے جو فیض سے فیض جاری ہے، اور کوئی ناقص بھی آ چکا یہاں یہ تو ان کو بھی فیض سے نواز دیتے ہیں، اگر فیض والا آ جائے تو ان کا کیا عالم ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب آپ اجمیر شریف روانہ ہوئے، اجمیر جب پہنچے، اب وہاں سارے لوگ کافر تھے۔ اب اس وقت جو سب سے بڑا کافر جو تھا، جس کا راج چلتا تھا، راجہ پرتھوی راج بہت بڑا کافر تھا۔ اب اس کو جیسے پتا چلا کہ یہاں ایک بزرگ آ گئے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور لوگ مسلمان ہونے جا رہے ہیں، اب اس نے ایک بڑے تاج قسم کے جادوگر کو بلایا کہ کہا کہ جاؤ اس کا مقابلہ کرو۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا وہ جادوگر اجبال جوگی کو بلایا، اور یہ بہت خطرناک جادوگر تھا۔ اب اجبال جوگی جادوگر اپنے چیلوں کو لے کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی طرف بڑھا، اور آپ کے ساتھ چند مسلمان تھے۔ اب آپ نے یہ کیا کہ آپ نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا، اس کے دائیں بائیں ایک حصار دائرہ بنا دیا، اور فرمایا کہ تم لوگوں نے بس اس کی طرف توجہ نہیں کر دی۔ اب وہ جادوگر اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے، اب اس کے چیلے جادو کی طرف سے کبھی آگ ان کی طرف جا رہی ہے، کبھی سانپ آ رہے ہیں، کبھی بچھو آ رہے ہیں، طرح طرح کے نقصان دے رہے ہیں، اور جیسے ہی وہ لکیر دارے کے قریب پہنچتا ہے ان کے جادو کے اثر جو تھے وہ ختم ہو جاتے تھے۔ اور دیکھا کہ راجپال نے خود، جادوگری نے اس نے خود اپنے جادو کے ذریعے حکم دیا سانپوں کی شکل میں، اب سانپ پہاڑوں سے نیچے اتر کر تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دیکھتے مسلمان پریشان ہوئے، آپ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، رب ہمارے ساتھ ہے، ان کا جادو کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر جیسے ہی وہ دائرے کے قریب آئے وہ سب کے سب سانپ مر گئے۔ اور پھر جب انتہا ہوئی، اب یہ راجے پال نے خود ایک پلڑی بچھائی، اس کے اوپر بیٹھ کر ہوا میں اڑنے لگا، اور اس دائرے کے اوپر جب گیا اب مسلمان اور پریشان ہوئے کہ اب یہ کیا کرے گا ہمارے ساتھ، پہلے تو دائیں بائیں سے لگا ہوا تھا، اب اوپر کی طرف سے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنی جوتی اتاری،
جوتی اتار کے اس کو حکم دیا، اب وہ جوتی ہوا فضا میں اڑنے لگی، اور فضا میں اڑی، اس جادوگر کے سر پر جا کر بار بار لگتی ہے۔ جب اس نے دیکھا اب میری دال نہیں کر رہی، میں بچنے والا نہیں ہوں، اور نیچے آتے ہی توبہ طے ہوتا ہے۔ وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ کی سے 10 بستہ مرتبہ بیعت ہوتا ہے اور آپ کا مرید ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ کے بے شمار کرامات ہیں۔ آپ کے حوالے سے کہ مسلمان ایک تالاب کے کنارے نہانے کے لیے گئے، نہانے کے لیے کافروں نے دیکھا، کہنے لگے، انہوں نے شور مچا دیا، اور وہ تالاب اسی کافر کا تھا، راجا پرتھوی راج کا۔ اب اس کو جب پتہ چلا، اب مسلمانوں کو برا بھلا کا، مسلمان بھاگے وہاں سے۔ اب انہوں نے آ کر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، شکایت کی کہ حضور انہوں نے ایسا کر دیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ ایک گھڑا پانی کا لے کر آؤ تلاوت سے۔ اب ہمیں پانی نہیں چاہیے، صرف ایک گھڑا چاہیے۔ اب جیسے ہی وہ ایک گھڑا پانی بھرنے لگے، وہ سارا کا سارا تالاب اسی ایک گھڑے میں، سارا کا سارا تالاب ایک گھڑے میں آ گیا۔ اور جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ وہ لوگ پانی کی طرف رہے تھے، تو پھر آپ نے دوبارہ حکم دیا کہ جاؤ اس گھڑے کو تالاب میں ڈال دو، تالاب میں الٹا دو۔ تالاب میں الٹایا تو تالاب پھر دوبارہ اسی جوہر پر آ گیا۔ اب اس منظر کو جو بھی دیکھ رہا تھا تو لوگ آپ سے متاثر ہوتے جا رہے تھے، دار اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، اور ایک مرتبہ جب اجمیر شریف نئے آئے، آپ ایک پیپل کے نیچے آ کر آپ نے اپنا ڈیرا لگایا۔ اب وہاں راجا پرتھوی راج کے گھوڑے وہاں بیٹھا کرتے تھے، اونٹ بیٹھا کرتے تھے، باندھا کرتے تھے۔ اب وہ ملازم جب لے کر آئے ان کے اونٹ کو، تو وہ آپ کو بہت برا بھلا کہا، تو آپ کو کہا کہ یہاں سے چلے جائیں۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ الفاظ اڑائے، ٹھیک ہے تم لوگ اپنے اونٹوں کو بٹھا لو، تم لوگ اپنے اونٹوں کو بٹھا لو۔ جب دن گزر گیا، شام آ چکی، اب وہ اونٹوں کو اٹھاتے ہیں مگر اونٹ نہیں اٹھتے۔ انہوں نے سارا زور لگا دیا۔ اب کسی کے خیال میں آیا کہ جو صبح والے بزرگ آئے تھے، ہو سکتا ہے کہ انہیں کی بددعا لگی ہو، کیوں نہ ان کے پاس جاتے ہیں، لوٹ کر ان سے دعا کرواتے ہیں۔ اور جیسے آپ کے پاس آئے، آپ نے فرمایا بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا، بیٹھے خود ہیں، رب کائنات نے بٹھائے، آپ لوگوں نے بٹھائے، میں نے کچھ نہیں دیا۔ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ آپ اٹھو، رب کے حکم سے اٹھ جاؤ۔ فوراً وہ اونٹ اٹھے۔ اب جو یہ منظر دیکھ رہے تھے وہ سب کے سب دارا اسلام میں داخل ہوتے جا رہے تھے، اور راجپال پرتھوی راجا یہ پریشان سے پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ اور ایک مرتبہ اجمیر کے حاکم نے ایک شخص کو سولی پر چڑھا دیا، بے گناہ۔ اب جب اس کی والدہ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے کو بے قصور مار دیا، تو آپ اس بادشاہ کے حاکم کے پاس نہ گئی، بلکہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئے، اور آگے کہا کہ اس حاکم نے میرے بیٹے کو ناجائز مارا، میرے بیٹے کو قتل کر دیا۔ آپ جلال میں آ گئے، جوش میں آئے، آپ فرمایا چلو مجھے لے کے چلو اپنے بیٹے کے پاس۔ اور جیسے ہی گئے، آپ نے صرف اتنا حکم دیا کہ اے موت ہونے والے، اگر تجھے حاکم نے ناجائز سزا دی ہے تو پھر اٹھ کھڑا ہو جا، اگر جائز سزا دی ہے تو پھر تو لیٹا رہے۔ بس یہ الفاظ کہنے کی دیر تھی، مجمع لگا ہوا تھا، اسی مجمع کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور پورا مجمع دارا اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ تو ایک ولی کی شان ہے، یہ تو خدمت کاروں کی شان ہے۔ ذرا سوچے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو شان ہی خدمت کاروں کی ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے صرف اتنا فرمایا کہ بادشاہ نے آپ کو ناجائز سزا دی ہے، کھڑے ہو جاؤ۔ بس اتنی بات کہنے کی دیر تھی تو آپ فوراً ہی کھڑے ہو گئے۔ اور پھر آپ کے وصال کے بعد اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آپ کے آستانے پر حاضری کی جاتی ہے۔ یہ تو آپ زندہ کر رہے ہیں، اور اگلی منظر دیکھیے، منظر سنیے۔ اب آپ کے آستانے پر حاضری کے لیے آتے ہیں، اور کیا دیکھتے کہ ایک نبینا شخص ہے،
دربار پر بیٹھا، التجا کر کہ مجھے آنکھیں عطا کر، مجھے آنکھیں دے، مجھے آنکھیں دے. زارو بتا دو ہے. اب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ دیکھ رہا تھا یہ منظر اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا تھا. آپ اس کے قریب آئے، آپ نے کہا مجھے جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں جانتا. آپ نے کہا میں اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہوں. اچھا جی. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ انہوں نے کہا جی میں اپنی آنکھیں لینے کے لیے آیا ہوں، آنکھیں نہیں مل رہی. انہوں نے کہا اچھا میں جا رہا ہوں دربار کی حاضری کے لیے، اگر واپسی پر تجھے آنکھیں نہ ملی تو میں تیرا سر طلب کر دوں. اب اورنگزیب عالمگیر بادشاہ آپ تو چلے گئے، اب پیچھے سے اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اب اس کی کیفیت یہ ہوئی، پہلے زبان چل رہی تھی، اب زبان لڑکھ رہی ہے. اب زبان پر الفاظ جو آ رہے ہیں وہ زبان سے نہیں دل سے اٹھ رہے ہیں. اب ایک ہی لفظ کی بات ہم یاد کریں کہ اے کوئی تو نہیں چشتی اجمیری، اگر تو حسنی اور حسینی ہے تو مجھے آنکھیں عطا کر دے. میں تجھے رب کی بارگاہ کے اندر تیرا وسیلہ پیش کرتا ہوں، مولا کائنات مجھے آنکھیں عطا کر. اور جیسے ہی اورنگزیب عالمگیر بادشاہ واپس پلٹا تو کیا کہنے لگا کہ رب کائنات ان کو آنکھیں عطا کر دی، اور آ کر کہنے لگے کہ اے مانگنے والے اگر مانگنا ہو تو پھر دل سے مانگ، مانگنا ہو تو پھر دل سے مانگ، زبان سے نہ مانگ. تیری دل کی کیفیت پہلے مانگنے کی اور تھی، اور جیسے ہی تجھے اب اپنی جان کا خطرہ ہوا اب کیفیت تبدیل ہو گئی. اور پیغام یہ ساری باتیں کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رب کائنات نے بزرگان دین کو اتنی عظمت اور شہرت عطا کی کہ ان کی کہنے سے مرا ہوا آدمی بھی زندہ ہو جائے، ان کی کہنے سے ان کے آسمان سے مانگنے والا بھی اس کو بھی رب کائنات آنکھیں عطا کر دے. مگر ان کا مانگنے کا طریقہ اور نہ مانگنے کا طریقہ وہ دونوں اورنگزیب عالمگیر نے بتا دیے کہ پہلا مانگ رہا تھا صرف زبان سے، مگر دوبارہ جب جان کا ڈر ہوا تو اس وقت پھر مانگنے لگا دل سے. تو یہ پیغام ہمیں یہ بزرگ دیتے ہیں کہ جب بھی رب سے مانگنا ہو، بزرگان دین سے مانگنا ہو، صدق دل سے مانگے، قلب صاف ہو، قلب طاہر ہو، مطہر ہو، سوچ کی توجہ کے ساتھ بزرگ کی طرف دھیان توجہ رکھ کر مانگے تو رب کائنات ضرور بالضرور ہمیں عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بزرگوں کے ساتھ نسبت تعلق قائم رکھنے